ان کا آخری قطرہ بھی اپنی مٹی سے وفا کرے گا، اپنے ملک سے وفا کرے گا۔ لیکن پی ایس ایل کی جہاں بات ہو رہی ہے، اس کا پی ایس ایل سے بائیکاٹ کا مقصد یہ ہے کہ پی کے میں پشاور میں صوبائی اسمبلی کے اندر صوبیہ شاہد صاحبہ جو ہیں ان کو جوتا رسید کر دیا گیا۔ اور پاکستان سپر لیگ جو ہے، پاکستان سپر لیگ میں رات کو جو کراچی اور اسلام آباد یونائٹڈ کے درمیان جو میچ ہوا، کراچی کنگز اور اسلام آباد یونائٹڈ کا جو میچ ہو رہا تھا، اس میں تماشائی جو ہے وہ بہت کم تھے اور اسٹیڈیم جو ہے وہ خالی نظر آیا۔ یہاں سے ہم جوتے کی بات کریں تو صوبیہ شاہد صاحبہ جو ہے ان کے ہاتھ میں ایک گھڑی تھی جو لہراتے ہوئے اسمبلی کے اندر گئی، اور وہاں پر سنی اتحاد کونسل کے جو لوگ تھے، سنی اتحاد کونسل کے جو کارکنان تھے، انہوں نے جو ہے وہ ان کو جوتا رسید کر دیا۔ اگر آپ اسمبلی کے اندر گئے، آپ کا پہلا دن ہے، تو آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ گھڑی نہ لے کر جاتے، آپ چور چور کے نعرے نہ لگاتے۔ اگر کوئی صوبائی اسمبلی میں جاتا ہے یا قومی اسمبلی میں جاتا ہے تو یہ نہیں ہوتا ہے، یہ شعور نہیں ہوتا ہے کہ آپ گھڑی لہراتے ہوئے جائیں، آپ دوسرے کے اوپر جو ہے وہ طنز کریں، آپ دوسرے کو جو ہے وہ گالی گلوچ کریں اور آپ اس کو دعوت دیں کہ وہ میرے اوپر حملہ کرے۔ تو صوبیہ شاہد صاحبہ کی یہ غلطی تھی کہ وہ گھڑی جو ہے وہ لہراتے ہوئے گئی، اور وہاں سے آگے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ تھے، سنی اتحاد کونسل کے جو لوگ تھے، ان کا سر پہلے سے گرم کیا ہوا تھا اور انہوں نے ان کو جوتا رسید کر دیا۔ اگر آپ غلط کریں گے تو دوسرا بھی آپ کے ساتھ پھر ایسا ہی کرے گا۔ صوبیہ شاہد صاحبہ جو ہیں وہ ایک خاتون ہیں، جن لوگوں نے جوتا رسید کیا ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن صوبیہ شاہد صاحبہ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وہ گھڑی لے کر اسمبلی کے اندر جاتی ہیں اور وہاں جا کر گھڑی لہراتی ہیں۔ اور اگر دیکھا جائے تو عمران خان کی جو آزاد جو لوگ لڑے تھے پاکستان تحریک انصاف کے پی کے اندر ان کی جو ہے وہ مضبوط ہیں، کے پی کے اندر ان کی چلتی ہے، کے پی کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مضبوط ہے۔ اور صوبیہ شاہد صاحبہ کی یہ غلطی تھی اور غلطی کی وجہ سے ان کو جوتا رسید کیا گیا، وہ گھڑی لہراتے ہوئے گئی۔ دیکھیں، اگر آپ صوبائی اسمبلی میں جاتے ہیں یا قومی اسمبلی میں جاتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اتنا غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو کہیں جوتے پڑ جائیں اور آپ بے عزت ہو جائیں۔ اور اگر پاکستان سپر لیگ کی بات کریں تو پاکستان سپر لیگ میں رات کو اسلام آباد یونائٹڈ اور کراچی کنگز کے درمیان جو میچ ہو رہا تھا، اس میں تماشائی جو ہے وہ بہت کم نظر آئی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کے ایف سی جو ہے وہ پاکستان سپر لیگ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ کے ایف سی اس کی وجہ ہے کہ، اور اس کے علاوہ پیپسی کمپنی بھی ہے جو پاکستان سپر لیگ کی نمائندگی کر رہی ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ اسرائیل سے ہے۔ یہ کمپنیز جو ہیں وہ اسرائیل کی ہیں۔ کے ایف سی کا جو ہے بالخصوص کے ایف سی کا جو تعلق ہے وہ اسرائیل سے ہے، جس کی وجہ سے پی ایس ایل کے جو میچ ہیں ان میں تماشائی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب کے ایف سی کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے اندر ظلم کر رہا ہے، اسرائیل جو ہے وہ فلسطین کے اندر ظلم کے پہاڑ گرا رہا ہے، بے گناہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان کا خون بہا رہا ہے۔ ایز اے مسلم ہمارا دل بھی یہ نہیں کرتا کہ ہم جو ہے وہ پی ایس ایل کو سپورٹ کریں۔ اب پی ایس ایل اگر پاکستان کی جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کی اگر وہ نمائندگی کریں تو پھر ہم اس کا سپورٹ کریں، لیکن اس کی اسرائیل کی کمپنیز جو ہیں وہ اس کو بیک اپ دے رہی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہیں پی ایس ایل کے اندر۔ ہم یہ تو نہیں چاہتے کہ ہم پاکستان کے خلاف ہیں، اپنے ملک کے خلاف ہیں، ہماری جو ہے وہ خون کا آخری قطرہ بھی اپنی مٹی سے وفا کرے گا، اپنے ملک سے وفا کرے گا۔ لیکن پی ایس ایل کی جہاں بات ہو رہی ہے، اس کا پی ایس ایل سے بائیکاٹ کا مقصد یہ ہے کہ پی ایس ایل نے جو ہے وہ کے ایف سی سے جو معاہدہ کیا ہوا ہے، پی ایس ایل سے بائیکاٹ کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے۔ اس وجہ سے اسلام آباد یونائٹڈ اور کراچی کنگز کے درمیان جو میچ ہوا اس میں تماشائی جو ہے وہ کم نظر آئے، کیونکہ فلسطین کے اوپر ظلم کے پہاڑ گرا رہا ہے اسرائیل، اور بے گناہ فلسطینی مسلمانوں کا خون بہا رہا ہے۔ لاکھوں فلسطینیوں کو جو ہے وہ زخمی کر دیا گیا، ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، جس وجہ سے پی ایس ایل میں تماشائی جو ہے وہ رات کے میچ میں کم نظر آئی۔